حضرت مولانا عبدالرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضور کے وہ غلام تھے، ساری زندگی حضور کے عشق میں کلام پڑھتے رہے، حضور کے عشق میں نعتیں لکھتے رہے۔ اور آپ کا جو ایک مشہور زمانہ کلام ہے تنم فرسود جا پارا زہجرا یا رسول اللہ، اور آپ نے اسی کلام میں ایک جو شعر لکھا کہ نسیمہ جانب بتہا گزر کن ز احوالم محمد را خبر کن۔ اور پھر عبدالرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ قسمت جاگی اور آپ کا مدینہ پاک جانا ہوا۔ جب آپ اونٹوں کی قافلے کے ساتھ مدینہ پاک کے لیے نکلے، کچھ ہی سفر کیا تھا کہ حاکم وقت کو حضور خواب میں ملے اور فرمایا کہ عبدالرحمن جامی نام کا ایک شخص ہے جو مدینہ پاک آ رہا ہے فلاں شہر سے، تو جا کر اس کو روکو اور اس کو کہو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم کو منع فرما رہے ہیں، تم مدینے میں نہ آئے۔ تو مولانا عبدالرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالی رک گئے، پریشان ہوئے۔ پھر کچھ ہی دن بعد گھوڑوں کا قافلہ مدینہ پاک جانے لگا، تو پھر عبدالرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالی گھوڑوں کے لشکر کے ساتھ چھپ چھپ کر مدینہ پاک پھر جانے لگے، کہیں حضور کا پھر کوئی پیغام نہ آ جائے۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاکم وقت کو خواب میں ملے اور کہا کہ عبدالرحمن جامی کا پھر نام کا ایک بندہ مدینہ پاک آ رہا ہے، وہی بندہ۔ تو پھر حاکم وقت پھر آئے اسی قافلے میں اور پھر ڈھونڈ کر عبدالرحمن جامی کو کہا کہ حضور کا پھر پیغام ہے کہ تم مدینہ پاک میں نہ آئے۔ تو عبدالرحمن جامی پریشان ہوئے کہ میں نے کون سا جرم کیا ہے کہ حضور مجھے بار بار روک رہے ہیں۔ پھر مولانا عبدالرحمن جامی رک گئے۔ پھر کچھ دن بعد بھیڑ بکریوں کا قافلہ جانے لگا، تو عبدالرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پھر اس قافلے کے سامان میں چھپ کر پھر جانے لگے کہ حضور پاک کے روضے کی حاضری ہو جائے، اتنے بڑے عاشق تھے۔ تو پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حاکم وقت کو خواب میں ملے اور کہا کہ جاؤ اسی بندے عبدالرحمن جامی کو پھر روکو، پھر آ رہا ہے۔ تو اس حاکم وقت نے تلوار نکالی اور غصے میں اس شہر میں گیا جہاں پہلے سے عبدالرحمن قافلے کے ساتھ نکلتے تھے، اور پوچھا کہ عبدالرحمن کہاں ہے؟ تو لوگوں نے بتایا، ڈھونڈا تو عبدالرحمن جامی رحمۃ اللہ سامان سے نکلے۔ تو آپ نے فرمایا کہ تجھے آخری مرتبہ کہہ رہا ہوں، تو حضور کا حکم نہیں مان رہا، حضور جو منع فرما رہے ہیں تو مدینہ پاک میں نہ۔ تو عبدالرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالی رونے لگ پڑے اور آپ رک گئے۔ تو حاکم وقت جب واپس مدینہ آئے اور رات کو سوئے تو حضور خواب میں ملے اور آپ نے فرمایا تو نے جا کر عبدالرحمن جامی کے ساتھ تلوار کیوں نکال لی ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ اتنا مجرم تھا، آپ نے 3 مرتبہ اس کو منع فرمایا ہے، اس کے باوجود آپ کو کہنا نہیں مان رہا تھا۔ آپ نے فرمایا وہ مجرم کوئی نہیں تھا، وہ اپنے ساتھ درد ہی اتنا لے کر آ رہا تھا کہ اگر وہ مدینہ پاک میں آ کر یہ کلام پڑھتا تو مجھے روزہ اقدس سے باہر آ کر عبدالرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالی کو زیارت کروانی پڑتی۔ دیکھیں اتنا عشق کا مقام جامی رحمۃ اللہ تعالی کا۔